تو انا ظنی عبدی بی معہ، میں بندے کے گمان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہوں۔ تو آدمی غیر مسلم کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ فلاں عید میں بارش پڑے، اللہ ضرور برساتے ہیں، ان کے ارادوں پر بھی پانی نہیں پھیرتے اللہ، سب کے ارادوں کو جانتے ہیں اور سب کے ارادوں کو اللہ پوری کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو اسود انسی تھا اس وقت اپنی سوچ پر نبوت کا اعلان کیا، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ لیکن بعض ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات ہوا کرتے تھے، خلاف عادت ہوا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے اشارہ کر کے آپ نے چاند کو دو ٹکڑا کر دیا، چاند کو دو ٹکڑا پوری طریقے سے کر دیا۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتوں نے انگلی کاٹ لی، جان بوجھ کر نہیں کاٹے، جان بوجھ کر نہیں کاٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ لمبا واقعہ ہے، مختصر بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر بعض مرتبہ اشکال ہوا تو عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھ میں سیب رکھ لو، آپل رکھ لو اور ہاتھ میں چاقو رکھ لو، اور جب حضرت یوسف کا گزر ادھر سے ہوتا نا تو اس وقت آپل کو کاٹنا شروع کرنا۔ تو حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے عورتیں کاٹتے گئی، آپل اور سیب کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئے، ان کو احساس بھی نہ ہوا، اتنی خوبصورت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کے کاٹنے اور کٹوانے کا بھی ان کو احساس نہ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو بھی اللہ نے دو ٹکڑا کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی گردنیں قربانی کی۔ تو یہ صحابہ کی قربانی تھی، یہ اللہ نے نبیوں سے خلاف عادت کام کرواتے، یعنی انگلی سے اشارہ کر کے کسی میں طاقت نہیں کہ وہ چاند کو دو ٹکڑا کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ضرورت پر پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑی، کھلے میدان تھے، 7 صحابہ تھے، آپ کے 7 صحابہ تھے، کوئی آپ کا بالکل کھلے میدان رہا، آپ کو ضرورت پڑنا ہو تو بہت دور جانا پڑتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ایک درخت تھا، وہاں سے اللہ کے نبی نے اسے اشارہ کیا یوں آ، تو وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا جڑ کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے آ کر کھڑا۔ یہ ہمارے میں طاقت کس میں ہے کیا؟ کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو حضور کی یہ خلاف عادت کرنا یہ معجزات کہلاتا ہے۔ اگر یہ کام اولیاء کرتے ہیں تو ان کو کرامات کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اسود انسی سے بھی بعض مرتبہ یہ خلاف عادت کام کروایا، جس سے لوگوں کو کہتا تھا دیکھو میں نبی ہوں، یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے اس کے عادات اور اخلاق کو وہ عادات اور اخلاق ایک جانب رہے، لیکن اس کی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملات کرتے۔ فرعون تھا، اللہ کا دشمن تھا، اللہ نے اسے 400 سال تک سر کا درد بھی نہیں دیا۔ ہماری کم عمر میں پیٹ کا درد، سر کا درد، ہر اعضاء کے درد ہم نے محسوس کر لیے ہیں، لیکن فرعون کو 400 سال تک سر کا درد بھی نہیں آیا، لیکن وہ نہ نبی تھا نہ خدا تھا۔ وہ اعلان کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا اللہ ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اور وہ معجزات بتاتا تھا، خلاف عادت کام کرواتا تھا، اور اللہ نے اس کی سوچ کے مطابق، اس کے گمان کے مطابق اللہ اسے بھی دیتے۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کے اوپر بنگلے والے اوپر اس کی بلڈنگ تھی، اس کے اوپر فرسٹ فلور سیکنڈ فلور جانا ہوتا تو اس کے گھوڑے پر بیٹھتا تو پاؤں خود بخود اونچا ہو جاتا۔ ہم جانا تو سیڑھی نہیں تو لفٹ کی ضرورت پڑتی نا۔ تو فرعون کا وہ اونٹ یا گھوڑا اللہ نے اسے اتنی قوت دی تھی کہ وہ زمین پر کھڑا ہوتا، گراؤنڈ فلور کو جانا ہے، نیچے زمین پر جانا ہو تو فرعون اتر جاتا، یا اوپر فلور کو جانا ہے تو خود بخود گھوڑے کا پاؤں اونچا ہو جاتا۔ تو یہ خلاف عادت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے معجزات اللہ نے عطا کیے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے گمان کے مطابق اسے عطا کرتے ہیں، یہ وقتی طور پر دیے جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس کی سزا اسے ہے اور نبیوں کی جزا ان کے لیے ہے۔
تو یہ خلاف عادت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے 3000 سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ایک خاص معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے دیکھتے ہیں اسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، حالانکہ پیچھے آنکھ نہیں تھی۔ جیسے اللہ کے نبی سامنے دیکھتے ہیں ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اللہ نے وقتی طور پر وہ معجزات عطا کیے تھے۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين